سننے والے کو میرا آداب السلام۔ فیکٹری والی رات کے بعد ماہنور کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ احمر بے قصور ثابت ہو چکا تھا، اصل مجرم گرفتار بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی احمر کی آنکھوں میں عجیب سا خوف باقی تھا، جیسے کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہو۔ اب دونوں کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ کھڑکی کے خاموش اشارے اب چھوٹی چھوٹی گفتگو میں بدل گئے تھے۔ کبھی رات کو چائے، کبھی چھت پر چند لمحے، اور کبھی بس ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینا۔ ماہنور پہلی بار واقعی خوش تھی، مگر احمر وہ اب بھی اکثر خاموش ہو جاتا تھا۔ اگر میں اچانک چلا جاؤں تو؟ ایک رات احمر نے اچانک پوچھا۔ اگر میں ایک دن اچانک یہاں سے چلا جاؤں تو؟ ماہنور ہنس پڑی۔ اب پھر سے عجیب باتیں مت کرو۔ مگر احمر نہیں ہنسا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اگلی صبح احمر کے دروازے کے باہر ایک لفافہ پڑا تھا، صرف ایک جملہ لکھا تھا، تم سچ سب کے سامنے لے آئے، اب تمہاری باری ہے۔ احمر کا رنگ اڑ گیا۔ اسی شام ماہنور نے دیکھا ایک کالی گاڑی محلے کے باہر کھڑی تھی۔ اس میں بیٹھا تھا آدمی مسلسل احمر کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کے دل میں خوف اتر گیا۔ یہ کون ہے؟ رات کو احمر پہلی بار ماہنور کے گھر آیا اور بے حد پریشان تھا۔ وہ لوگ واپس آ گئے ہیں؟ کون لوگ؟ احمر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، میرے دوست کی موت صرف ایک قتل نہیں تھا، وہ لوگ الیگل کام کرتے تھے اور میرے دوست نے ان کے خلاف ایویڈنس جمع کیا تھا۔ ماہنور کی سانس رک گئی، اور اب وہ ایویڈنس میرے پاس ہے۔ اچانک باہر زور کی آواز آئی۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماہنور خوف سے چونک گئی۔ احمر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور سرغوشی کی۔ اگر وہ لوگ اندر آ گئے تو کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ دروازہ دوبارہ زور سے بجا۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماہنور آہستہ سے دروازے کے قریب گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، کیونکہ باہر پولیس نہیں بلکہ احمر کا وہ دوست کھڑا تھا جسے سب مردہ سمجھ رہے تھے۔ وہ زندہ کیسے تھا؟ اور اگر وہ زندہ تھا تو قبر میں کون دفن تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کرنا نہ بھولے۔ آگے کیا ہوا جاننا بہت ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔